آپ کا یہ کا فخر کیا رائے آپ کی؟ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلاول صاحب تجویز دے رہے ہیں اور ایک اور سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں، پہلے والے اجلاس کے اوپر ہی کافی تحفظات سامنے آئے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا، تنقید کی جا رہی تھی بلکہ کہ کوئی ڈائریکشن سامنے نہیں ملی، بس تقاریر ہو گئیں اور ایک اعلامیہ جاری ہو گیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوسری جو کوشش ہے وہ اس وقت ضروری ہے اور وہ کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر کر سکے گی؟ شکریہ علینا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے تجویز دی گئی ہے یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ قومی اتحاد کے لیے چاہے جتنی بھی ملاقاتیں اور جتنی بھی اس طرح کے اجلاس ہوں وہ کم ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو موجودہ صورتحال ہے، جب پاکستان میں ایک بار پھر سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے تو اس کے خاتمے کے لیے اور اس کے لیے قومی سطح کے اوپر ایک پالیسی بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے ایک متفقہ طور کے اوپر لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا جس طرح ماضی میں طالبان کے حوالے سے بھی اسی طرح کا ہی ایک معاملہ وہ کیا گیا تھا، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس کو ڈسکس کیا گیا تھا اور طالبان کی ریپیٹریشن کے حوالے سے پھر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو کابینہ سے منظوری دلائی جائے گی فائنلی جب یہ ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہوں اس کو جب تک کہ پارلیمانی جو اوور سائٹ ہے اس کی وہ نہیں ہوگی تب تک یہ اس طرح کے جو معاملات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ضروری ہے کہ پارلیمانی اوور سائٹ کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جن کی بھی نمائندگی ہے یہاں پہ ان کو مل بیٹھ کے اور یہ ایک متفقہ پالیسی دینی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تمام تر جو آئیڈیل باتیں ہیں کیا یہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بالکل ساتھ بیٹھتی ہیں یا نہیں بیٹھتی؟ تو پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے یہ تمام تر جو اتفاق اور اتحاد کی باتیں ہیں یہ کسی صورت بھی درست ثابت نہیں ہوگی۔ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، موجودہ اگر صورتحال دیکھ لیں، اس میں دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کو آپ چاہے جتنی بھی اس حوالے سے قومی اتحاد کے حوالے سے کوئی جواز پیش کریں یا جو ملکی جو موجودہ صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے جو حساس معاملہ ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیں، پھر بھی پی ٹی آئی نے قائل نہیں ہونا۔ اور اس کی میں اگر وجہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ آخری رات کو پہلے یہ کہا گیا کہ ہم جائیں گے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اور پھر یہ لیٹ نائٹ کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا، عمران خان تک کے اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے جس طرح سے اس طرح کی جو موقع کے اوپر بھی جہاں پہ نہ صرف یہ کہ اس جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے لیے مذمت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قومی ادارے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ وہ زہر اگل رہا تھا جو اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک کو جو آزادی اظہار رائے کا حق ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو اس طرح کے مواقع ہوں جہاں پہ انسانی جانیں جو خطرے میں ہوں یا ان کو شہید کیا گیا ہو تو اس موقع کے اوپر بھی آپ بجائے اس کے کہ اداروں کے ساتھ یا جو ایک وہ کھڑے ہونے کے آپ ان کے خلاف یہ آواز اٹھانا شروع ہو جائیں اور گلوریفائی کرنا شروع کر دیں، یہ تو ایک طرف ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پی ٹی آئی اب جو ایک مہینے کے بعد بھی جس طرح بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ تجویز دے رہے ہیں کہ ان کو ایک مہینے کے بعد بلا لیں اور تاکہ ایک قومی اتحاد کی وہ ہے، چاہے ایک مہینے بعد بلائیں چاہے ایک سال کے بعد بلائیں، پی ٹی آئی کی جو ایک پالیسی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی دوبارہ بھی اس میں شمولیت اختیار کرے گی یا پھر جو ایک قومی اتحاد کی ضرورت ہے اس کا مظاہرہ کرے گی۔ اچھا، جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست، لیکن ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہم اپنی اے پی سی بلائیں گے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شرکت کی دعوت دیں گے جو پارلیمنٹ کے فورم پہ نہیں ہو سکا۔ بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بلاول صاحب نے آفر کی ہے اور ان کے اپنے الفاظ میں پیپلز پارٹی کیونکہ نہ تو حکومت کا حصہ ہے نہ اپوزیشن کا، تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک کنسٹرکٹیو ڈسکشن کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے پیپلز پارٹی، آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ شکریہ۔ میڈم شیخ، آصف علی زرداری کے پرنس انڈر ٹریننگ یعنی پرنس چارمنگ انڈر ٹریننگ بلاول بھٹو کا بیان آپ نے ہمارے سامنے رکھا۔ ابھی کل ہی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں پیڈل ٹینس کھیل رہے تھے مراد علی شاہ اور مرتضیٰ وہاب کے ساتھ بلاول بھٹو۔ بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ بلاول بھٹو نے ریکٹ صحیح طرح سے پکڑا ہوا تھا، یہ مجھے بہت خوشی ہوئی، بلیو می۔ بال تو ان سے 2-4 نہیں اٹھائی گئی لیکن وہ ظاہر ہے ٹریننگ کے ساتھ آ جائے گا۔ ابھی تو زرداری صاحب نے کہا ہے پرنس چارمنگ انڈر ٹریننگ ہے، تو لیکن ملک ہمارا حاضر ہے، یہ ہم نے ٹریننگ کروانی ہے انشائی بچوں کو، تو لیکن ریکٹ اچھا طریقے سے پکڑا ہوا تھا۔
اور اسی دن میں نے خبر بھی پڑھی تھی کہ 70 لاکھ بچے سندھ میں اسکول سے باہر ہیں. اور میں کراچی میں تھا میڈم شیخ, اور کراچی کی سڑکیں, کراچی کا پانی, کراچی کا لا اینڈ آرڈر, کراچی کی ٹریفک, کراچی کی سارا کچھ. اور مرتضی وہاب صاحب بھی وہیں تھے, پیڈل ٹینس کھیل رہے تھے ان کے ساتھ. میڈم شیخ آپ کا سوال ہے, اور اس میں دو چیزیں بڑی مزے کی ہیں. ایک ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی نہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے. ہاں واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کہیں نظر تو نہیں آتی. حالانکہ ملک کی صدارت مطلب صدر آصف زرداری بن گئے, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بن گئے, فیصل کریم کنڈی کے پی, اور سلیم حیدر میرا بھائی پنجاب, اور 2 صوبوں کی سندھ اور بلوچستان کی حکومت آصفہ بھٹو خاتون اول. اور لیکن پیپلز پارٹی نہ اپوزیشن میں ہے نہ حکومت میں ہے. پیپلز پارٹی اپوزیشن اور حکومت میں تو نہیں ہے, لیکن ہمیں صدر آصف علی زرداری کی صبر آزما, حوصلوں کو چیرتی, ہمتوں کو اٹھا کر باہر پھینکتی تقریر سننی پڑی پاکستان ڈے پر. بھٹو صاحب کو سب سے بڑا ایوارڈ نشان پاکستان دیا گیا ہے, وہ دیکھنا پڑا. علی حیدر گیلانی جو لگتا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے لخت جگر ہیں, ان کو بھی ایوارڈ ملا, ہلال امتیاز ہی ہے غالباً, وہ دیکھنا پڑا. لیکن پیپلز پارٹی نہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے. سندھ جا کر ویسے دیکھ لیں, بلوچستان جا کر دیکھ لیں, جو ملک کا حال ہو چکا وہ دیکھ لیں, جو وفاقی حکومت کا حال ہے وہ دیکھ لیں, جو پیپلز پارٹی کی چال ہے وہ دیکھ لیں. لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ پیپلز پارٹی نہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے. لیکن میڈم شیخ ابھی میرا بھائی فخر جو بتا رہا تھا کہ یہ جو طریقہ انصاف ہے نا, اس نے سارے ملک کو سوا ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے. اس نے نہیں کچھ ہونے دینا. اور بھائی اگر نہیں ہونے دینا تو کر لو آپ, ایک طریقہ انصاف ہی ہے نا. وہ تو ہے ہی نکمی, نالائق, ان کو چھوڑیں. آپ تو سارے قابل ہیں, 5ویں مرتبہ حکومت میں ہیں, ختم کریں اس دہشت گردی کو. اور جو معیشت خود ہی آپ نے پچھلے 40 سال میں تباہ و برباد کر دی ہے, اب اس کے اشاریے جو بہتر ہو گئے. آپ کے پاس سارے وسائل ہیں, ساری طاقتیں ہیں. اور میڈم شیخ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشکل ہے ان کا اکٹھا ہونا, یہ مفادات کے سارے ساتھی اقتدار کی جنگ ہے. مگر جب پاکستان ہو تو کوئی مشکل نہیں رہتی. میڈم شیخ چند جملے ہیں, سن لیجئے گا. اپوزیشن اور حکومت کو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, میں بلاول بھٹو سے متاثر ہو کر نہیں کہہ رہا, پہلے دن سے کہہ رہا اکٹھا ہونا چاہیے. دہشت گردی اور معیشت بحالی تبھی ختم ہوگی اگر یہ اکٹھے ہوں گے. عمران خان کو مائنس کر کے, طریقہ انصاف کو مائنس کر کے, یہ کسی قابل نہیں ہے. لیکن میڈم شیخ آخری بات, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تنگ نظری چھوڑیں پاکستان طریقہ انصاف کو. ہاں ہم نے آپ کا مینڈیٹ چوری کر لیا ہے, ہم نے 26ویں آئینی ترمیم اور پیکا لا چکے ہیں, ہم اپنے کیس ختم کروا کر آپ پر ہزاروں جھوٹے کیس بنوا چکے ہیں, ہم آپ کو دیوار سے لگا چکے ہیں, ہم نے آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دیں, ہم نے آپ کو سیاسی سپیس نہیں دینی, ہم نے آپ کو بنیادی انسانی حقوق اور چار دیواری کا تقدس نہیں دینا, ہم نے زیر آلود ماحول بنا کے رکھنا ہے, اور ہم نے آپ کو دہشت گرد, فتنہ اور ملک دشمن بھی کہنا ہے. تنگ نظری آپ چھوڑ دو اور خدا کا خوف کرو یار, ظالموں ملک پہ رحم کرو. بھٹی صاحب مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آئی, ایک طرف آپ نے کہا کہ بالکل دہشت گردی کے خلاف غیر مشروط طور پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, لیکن پھر آپ جو کہا سنا وہ بھی دوبارہ سے دہرا رہے ہیں اور یاد بھی دلا رہے ہیں کہ اس طرح ہوتے ہوئے کس طرح سے تنگ نظری چھوڑیں. یہ دونوں چیزیں آپس میں کیسے بیٹھیں گی؟ ایک تو ہے میڈم شیخ, اللہ آپ کے تدبر کو سلام, ایک تو ہے میری رائے جو میں شروع دن سے دیتا آ رہا ہوں. دوسری ہے بلاول بھٹو کی معصومیت, یہ جو میں نے ابھی گنائے ہیں. نہیں سر, اور بھائی اس کے لیے اگر آپ کو ملک کا درد ہے, لیکن دیکھیں دونوں ایک ہی چیز ہے. میرا خیال ہے بلاول صاحب بھی یہی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ بھلا کے ساتھ بیٹھے. نہیں, بلاول صاحب کے کہنا نہیں, بلاول صاحب کا کہنا اور میرا کہنا بالکل ڈیفرنٹ ہے میڈم شیخ. میں ان کی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جو حالات آپ نے بنا دیے, جو 15 چیزیں گنوائی ہیں, جو اپنا سارا کچھ کیا ہے, کہ ہم نے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا مطلب الیکشن پر, اب آپ جو ہے نا باہر گلی کی صفائی میں ہماری مدد کریں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان حالات کے اندر پی ٹی آئی جسٹیفائیڈ ہے کہ وہ نہیں بیٹھ رہی ساتھ؟ پی ٹی آئی اگر یہ ان بنیادوں کو لے کر کرتی ہے, حالانکہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میں پھر بھی کہتا ہوں ان کو بیٹھنا چاہیے دہشت گردی اور معیشت کی بحالی میں, لیکن اگر وہ یہ کرتی ہے کہ اس زہر آلود ماحول میں وہ نہیں بیٹھ سکتی تو ان کی باتوں میں وزن ہے, جائز ہے. ان کے ساتھ کچھ ہاتھ تو بڑھاؤ. ٹھیک ہے, کوئی حکومت تو حکومت ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی سر آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا.